السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ فیڈرل گورنمنٹ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اور جس کی قیادت پرائم منسٹر شہباز شریف کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے سیکنڈ ٹینیور کے دور حکومت کا پہلا عوام دشمن تحفہ دے دیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے اندر اسینشل سروسز ایکٹ 1952 لاگو کر دیا گیا ہے۔ اسینشل سروسز مینٹیننس ایکٹ 1952 کی جزیات بہت زیادہ ہیں، اس کو ڈیٹیل میں جانے کے لیے اس ویڈیو میں ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کی اگر مختصر ترین بات کی جائے، اس کا جو قانون کا جو اصل منشا اور مقصد ہے وہ PIA کے تناظر میں خاص ہے۔ اس میں ایک شق ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو ادارے کو بند کرے گا یا ادارے کے لافل افسر کے احکامات کو تسلیم نہیں کرے گا، کوئی اسپیسیفائڈ جو کام ہے یا ایریا ہے اس کے اندر وہ کام نہیں کرے گا، تو اس کے لیے فوجداری سزا مقرر کی گئی ہے، یعنی کہ اس بندے کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ ٹریڈ یونین کو تو ویسے ہی پاکستان کے اندر حال برا کر دیا گیا ہے۔ ٹوٹل پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے جو ٹریڈ یونینز ہیں اس کے اندر 2% سے بھی کم لوگ ٹریڈ یونینوں کے اندر آرگنائزڈ ہیں۔ یہ PIA، پاکستان اسٹیل، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور کچھ اس طرح کے ادارے ضرور تھے جس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ٹریڈ یونین کی اشرافیہ کی موجودگی کے باوجود جینیون ٹریڈ یونینزم ہوتی تھی اور محنت کشوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کے بھی مختلف مراحل آئے ہیں اور آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ٹریڈ یونین پہ بھی قدغن لگائی گئی ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد سادہ ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ PIA کو بیچنا ہے۔ اب یہ بھی مارکیٹ میں افواہیں چل رہی ہیں کہ بیچنے والے اور خریدنے والے ایک ہی ہیں مبینہ طور پہ، تو یہ ایک بہت خوفناک بات ہے کہ آپ گزشتہ 1954 سے جب سے PIA بنی ہے، ایک قانون کے تحت، ایک لیجسلیشن کے تحت، تب سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کا فخر ہے، فلیگ کیریئر ہے۔ اسی طریقے سے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فلیگ کیریئر ہے، پھر پورٹ قاسم کے لیے کہتے ہیں کہ یہ فلیگ کیریئر ہے۔ آپ کا نظریہ تو یہ رہا ہے، لیکن یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اور نیو جو ایک لبرل اکانومی ہے دنیا کے اندر، اس کے ذہنی، نفسیاتی، سماجی غلام بن کے آج جو سارے جو نیشنل فلیگ کیریئرز ہیں ان کو آپ ایک ایک کر کے بیچنا چاہتے ہیں، اور بیچنا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں، اور خریدار بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں تاکہ جو اس کے سارے فوائد ہیں بیچنے کے بعد آپ کے پاس چلے جائیں۔ تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ایک طرح سے عوام کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک سندھی میں بولتے ہیں کہ ویسا گھاتی ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیبر ونگ کے انچارج چودھری منظور احمد جو کہ سابقہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور ہم اس سے پہلے ہی اس پریس کانفرنس کے مندرجات کے بارے میں کچھ ایکسپیکٹ کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے پارٹی سے بھی مطالبہ کیا اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کیا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ان نہیں ہونے چاہیے۔ آج دوبارہ انہوں نے
کسی ایئرپورٹ پہ جو میں نے ویڈیو دیکھا ہے، کسی ایئرپورٹ پہ دوبارہ انہوں نے جو ہے نا اس بات کی وضاحت کی ہے اور بتایا کہ جی اسینشل سروسز ایکٹ نافذ ہو چکا ہے اور پی آئی اے کو کوریوں کے مول بیچنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسینشل سروسز ایکٹ جو ہے نا وہ نافذ ہو، لاگو ہو۔ تو وہ کر دیا گیا ہے، اور ابھی اس میں بڑی جلدی ہوگی، بہت جلدی ہوگی، کیونکہ حکمرانوں کے پاس سوائے جو اثاثے ہیں اس کو بیچنے کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو وہ ان کو بجٹ بھی پیش کرنا ہے، آئی ایم ایف کو بھی خوش کرنا ہے، اور ان ساروں کی قیمت جو ہے پاکستان کے عوام دیں گے، اور پاکستان میں جو جو انٹرنیشنل ایئر لائن ہے ان کے پائلٹ دیں گے، ان کے ٹیکنیشین دیں گے، ان کے ورکرز دیں گے، ان کے مزدور اور محنت کش دیں گے۔ یہ انصاف کا ایک نیا جو ہے وہ تصور جو ہے نا ہمارے سامنے ہے۔ یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے بھئی؟ اسینشیل سروسز ایکٹ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ادارے کو چلانا ضروری ہے، ادارے کی بہت ضرورت ہے، بہت اہمیت ہے، قومی جو حکمت عملیوں کے تحت اس کی بڑی اہمیت ہے، قومی جو فائنانشل جو چیزیں ہیں اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ریاست کے لیے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، دوسری طرف آپ اس کو بیچنے جا رہے ہیں، اور بیچنے کے عمل کو جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے آپ لوگوں کے بنیادی حقوق کو جو ہے معطل کر رہے ہیں۔ اسینشل سروس ایکٹ ایک طرح سے بنیادی حقوق کا معطل ہونا ہے، تو آپ اس کو معطل کر رہے ہیں۔ لوگوں کے جو قانونی حقوق ہے اس کو معطل کر رہے ہیں، محنت کشوں کے جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں اس کو معطل کر رہے ہیں۔ کون سی ایمرجنسی ہے پی آئی اے کے اندر؟ کون سا پی آئی اے والوں نے اسٹرائک کر دیا ہے؟ کون سا پی آئی اے والوں نے جہاز اڑانے سے انکار کر دیا ہے؟ کون سا جو ہے پی آئی اے والوں نے ایئرپورٹوں پہ قبضہ کیا مبینہ طور پہ؟ اللہ نہ کرے اس طرح ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نہیں ہیں، تو ارادے صاف ظاہر ہیں، اور ہم ان ارادوں کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوری طور پہ جب تک پی آئی اے کے محنت کش، پی آئی اے کے جو پائلٹ ایسوسیشن ہے، پی آئی اے کی انجینئرنگ ایسوسیشن ہے، پی آئی اے کے لیبر یونینز ہیں، ان کو اعتماد میں لے کے آگے نہیں بڑھا جاتا تب تک ہم اس کی مذمت کرتے رہیں گے۔ اور یہ کون سی جو ہے نا ایک چیز ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر سب کچھ بوجھ ہو گیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ چلا نہیں سکتے کچھ، تو یہ سارے محنت کش چلائیں گے، یہی پائلٹ ہیں، یہی ٹیکنیشین ہیں جنہوں نے بہت سارے ایئر لائنس کو بنایا ہے، تو اپنے ایئر لائن کو بھی چلا لیں گے، دے دیں ان کو، ان کے کنٹرول میں دے دیں، ان کے پی آئی اے ان کے حوالے کر دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن نیت نہیں ہے، مال انوالو ہے، پیسے انوالو ہیں، ڈیل ہوگا مبینہ طور پہ، پھر اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ساری کہانیاں چلیں گی، اور پھر جو ہے نا وہ آج روکنے والے ان کو کیوں نہیں روک رہے؟ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بک جائے، ساری چیزیں ہو جائے، اور ایک انفیئر ٹرانزیکشن ہو، اور اس کے بعد جب یہ آنکھیں دکھائیں تو پھر ان کے سامنے فائلیں رکھی جائیں، اور پھر ان کو بات یہی تو چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اور کیا چل رہا ہے؟ جب وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، کام ہو رہا ہے، اس وقت کوئی نہیں روکتا، اور جب جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے، کوئی ایک وقت آتا ہے، اور جب وہ آنکھیں دکھانا شروع کرتے ہیں تو پھر فائلیں سامنے آ جاتی ہیں، پھر چارج شیٹیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آگے کیا کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان، فیڈرل گورنمنٹ کا یہ جو طریقہ کار ہے، جو سوچ ہے، جو بات ہے، وہ غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور میں پی آئی اے کے محنت کشوں کو اپیل کرتا ہوں، پائلٹوں کو اپیل کرتا ہوں، ٹیکنیشینز کو اپیل کرتا ہوں، اور جناب جو ہے نا وہ جو انجینئرز کو اپیل کرتا ہوں کہ آئینی حدود میں، قانونی حدود میں اپنے پروٹیسٹ کو سٹارٹ کریں، اور جب تک آپ کے اہداف پورے ہونے تک جاری رکھیں۔ اور پاکستان کے تمام محنت کشوں کو کہتا ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے، ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایک کر کے ہر چیز بیچ دیں گے۔ اتحاد کا وقت ہے، جو ہے وہ ایک چیز کو سمجھنے کا وقت ہے۔ جب تک آپ ٹریڈ یونین کے جو محنت کش لیبر یونینز ہیں وہ متحد نہیں ہوں گے اور مشترکہ لائحہ عمل اختیار نہیں کریں گے، تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں روک پائیں گے۔ بہت شکریہ جناب آج کے لیے، اگلے کسی موضوع کے لیے
کسی نئے دن حاضر خدمت ہوں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.